ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آج ہم مطلع کی تعریف کریں گے، اور مطلع کی تعریف کے بعد اس کی مثالیں کچھ شعراء کے غزل یا قصیدے کے مطلع کے ساتھ عرض کریں گے۔ غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ مطلع میں دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، جیسے میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی۔ یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ اگلا مطلع عرض ہے: لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ یہ بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر ہے۔ اگلا مطلع عرض ہے: ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے۔ یہ حسرت موہانی کا شعر ہے۔ اگلا مطلع عرض ہے: ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں۔ یہ جگر مراد آبادی کا ایک شعر ہے۔ اگلا مطلع عرض ہے: یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ یہ ادا جعفری کے غزل کا مطلع ہے۔ اگلا مطلع عرض ہے: ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا غزل کا مطلع پیش ہے۔ عزیز طلبہ، یہ مطلع کی تعریف کے مطابق مطلع کی تعریف میں ہم نے ایک شرط لگا دی تھی کہ مطلع میں دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، تو زیر تشریح اس میں اشعار میں سارے شعر اس شرط کے ساتھ پورے اترتے ہیں، جیسے کہ زبانی روانی ہے، دیار ناپائیدار، اور ان کی اگر ردیف کی بات کریں تو اس کی دوسرے شعر میں ہے، اور تیسرے شعر میں آسرا اور بلا ہے، اور اسی طرح آگے اگر ردیف کی بات کریں تو مجھے اور مجھے ہے۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں۔ اب یہاں دم اور ہم یہ قافیہ ہیں، نہیں یہ دونوں ردیف ہیں۔ اور یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، اور اسی طرح اگلے مصرے میں ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں، بھلے اور چلے یہ قافیہ ہیں، اور ہیں یہ کیا ہیں؟ ردیف ہیں۔ اسی طرح آخری مطلع عرض ہے: ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ یہاں پہ ہوا اور دوا یہ دونوں قافیہ ہیں، کرے کوئی یہ دونوں ردیف ہے۔ اسی طرح آگے مقطع کی تعریف۔ مقطع کیا ہے؟ تو مقطع غزل یا قصیدے کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اسے مقطع کہتے ہیں۔ اگر شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو وہ مقطع نہیں کہلائے گا، وہ اس غزل کا یا قصیدے کا آخری شعر کہلائے گا۔ تو ایک مقطع عرض ہے: کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، دو گز زمیں بھی نہ ملی کوئی یار میں۔ یہ بہادر شاہ ظفر کا مشہور غزل، اس غزل کا مقطع ہے۔ اگلا مقطع عرض ہے: اس بے نشاں کے ملنے کی حسرت ہوئی امید، اس بے نشاں کے ملنے کی حسرت ہوئی امید، آب بقا سے بڑھ کے ہے زہر فنا مجھے۔ یہ حسرت موہانی کے غزل کا مقطع ہے۔ مرگ جگر
مرگ جگر پہ کیوں تیری آنکھیں ہیں اشک بار، ایک سانحہ سہی مگر اتنا اہم نہیں۔ یہ جگر مراد آبادی کے غزل کا مقطع ہے۔ اقبال بڑا ابدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ یہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے۔ اگلا مقطع بھی اقبال ہی کا ہے۔ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ اگلا جو مقطع ہے وہ عطاء الحق قاسمی صاحب کا ہے۔ کام کو چھوڑ کے ہم نام کے پیچھے ہیں عطا، کام کو چھوڑ کے ہم نام کے پیچھے ہیں عطا، وہ شجر بوئے نہیں جن کے ثمر مانگتے ہیں۔ یہ مقطع کی تعریف اور اس کی مثالیں عرض کی گئی۔ عزیز طلبہ، امید کرتے ہیں کہ آپ کو مطلع اور مقطع کی تعریف بآسانی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ آ گئی ہیں، چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔